ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام حسن عسکری ہیں۔ آپ کا نام علی بن محمد بن علی بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق ہے۔ آپ کی والدہ کا نام شمانہ ہے۔ آپ کا لقب ہادی اور عسکری ہے۔ کنیت ابو الحسن ہے، جو ابو الحسن ثالث کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 214 ہجری کو 13 رجب شریف کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی پرورش بھی مدینہ منورہ میں اور تعلیم و تربیت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ البتہ آپ کے تعلقات خلفائے عباسیہ سے ضرور تھے، کبھی اچھے کبھی برے۔ اس سلسلے میں آگے ایک دو واقعات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا عراق بھی آنا جانا تھا، اور عراق کے جو بغداد ہے، اس کے علاوہ منصورہ ہے، منصورہ کو عباسیوں نے اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ منصورہ کے قریب سر منرعانی ایک باقاعدہ مرکز ہے، جہاں پر اہل بیت اطہار کی قبور ہیں، ائمہ اہل بیت کے وہاں پر مزارات ہیں۔ اس جگہ اکثر و بیشتر آپ کا آنا جانا رہتا تھا، اور وہاں پر ہی آپ قیام فرماتے تھے۔ آپ کا حسن اخلاق کس قدر تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سر منرعانی گاؤں میں موجود تھے، ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام، میں آپ کے آباء و اجداد خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدت مند ہوں۔ میں قرض کی ایک بڑی رقم کا زیر بار ہوں، اور آپ کے علاوہ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، اور آپ کے علاوہ میرا یہ بوجھ کوئی اتار بھی نہیں سکتا، اور میں اسے خود ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قرض ادا کرنے کی کوئی صورت کریں۔ تو آپ نے اس کو رات بٹھا لیا، اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا، اور فرمایا کہ جمع خاطر رکھو، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اعرابی کو بلوایا اور کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو تم نے ان میں سے کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط اپنے نام لکھا، اس شخص پر اتنا قرض ہے، اسے اتنے پیسے دے دو جو اس کے قرض سے زیادہ ہوں، اور فرمایا کہ جب میں اپنی رہائش پر واپس جاؤں یہ خط لے کر آ جانا، اور بے شک دو چار سنا بھی دینا، میں تمہارے قرض کی کوئی نہ کوئی ادائیگی کی صورت کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ اس سے نرم لہجے میں بات بھی کرتے رہے، اور قرض کی ادائیگی کا وعدہ بھی کرتے رہے، اور فوری ادائیگی سے معذرت بھی کرتے رہے۔ یہ صورتحال جب آپ کے رہائش گاہ پر پیش آ رہی تھی تو خلیفہ متوکل عباسی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام حسن عسکری کے ساتھ ایک دیہاتی کا یہ رویہ تھا، اور وہ اپنا ان سے قرضہ مانگ رہا تھا، اور اس نے ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا۔ اس نے فوری طور پر امام کے لیے 30,000 درہم بھجوائے، اور جب وہ پیسے رقم آ گئی تو آپ نے اس دیہاتی کو بلوایا اور ساری رقم اس کو دی، اور فرمایا قرضہ بھی ادا کرو، اور پچھلی جو رقم بچ جائے وہ گھر والوں پہ خرچ کرو۔ وہ شخص اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ امام، مجھے تو اس سے تیسرے حصے کی رقم کی بھی امید نہیں تھی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں ائمہ اہل بیت کس قدر بلند اخلاق لوگ تھے، اور کس طرح لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح یہ بھی ایک مقام دیا تھا کہ آپ سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ آپ کی کئی کرامات ہیں جو تفصیلاً کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک دو کرامتیں بطور تبرک مختصر طور پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک کرامت یہ ہے کہ متوکل کے طلب کرنے پر آپ مدینہ منورہ سے عراق آئے، اور آپ کو خلیفہ نے جان بوجھ کر ایک پرانی سی سرائے میں ٹھہرایا، جس کو خان الصعاليق کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی اچھا مکان نہیں تھا۔ آپ کا ایک عقیدت مند سعید نام کا تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امام، یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کی قدر و منزلت لوگوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو اس گندے سے مکان میں ٹھہرایا ہے۔ تو آپ نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے ساتھ اچانک دیکھا یہ گیا کہ وہاں پر عظیم الشان محلات، بہتی ہوئی نہریں، اور حور و غلمان، اور پتہ نہیں کیا کیا ظاہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، سعید، تم بھی یہیں ہو، میں بھی یہاں ہوں، اور ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم اس جگہ نہیں ہوتے جہاں ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم ایسی جگہ پر ہی ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ
میں خانہ صالح، یہ یاد رکھو صحیح کہ میں خانہ صالح میں نہیں ہوں، میں جنت کے اس مقام پر ہوں کہ جو میں نے ابھی تمہیں دکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت اور احترام دے رکھا تھا جو ائمہ اہل بیت کا خاصہ ہے، اور لوگ پوری کوشش کے باوجود ائمہ اہل بیت سے اللہ کا یہ انعام نہیں چھین سکے۔ آپ کے پاس ایک شخص نے بیٹا پیش کیا اور فرمایا کہ جناب میں نے اس کی شادی کروائی ہے، اس کے لیے دعا کریں اس کے ہاں بیٹا ہو۔ آپ نے فرمایا اس کے بیٹا جب ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا، چنانچہ اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ دوسرا شخص اسی محفل میں موجود تھا، اس نے بیٹا پیش کیا کہ جناب اس کے لیے دعا کریں اس کے ہاں بھی بیٹا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی بیٹے سے کہیں بہتر ہوتی ہے، چنانچہ اس کے لیے اس کے گھر بیٹی ہوئی، اور اس طرح ان دونوں کے لیے بالکل مختلف آپ کے الفاظ سے مختلف نتیجہ برآمد ہوا۔ ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا جو بہت زیادہ شوق تھا، نوجوان تھا، اور آپ کی قدر و منزلت سے واقف نہیں تھا، بے تحاشا بول رہا تھا اور بلا وجہ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم پر کیوں ہنسی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ یاد رکھو تم 3 دن کے بعد اہل قبور میں سے ہوگے۔ چنانچہ اس وقت وہ شخص فوری طور پہ باز آ گیا، ڈر گیا، لیکن جب کھانا کھایا تو کھانا کھا کر بیمار ہو گیا اور 3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ آپ کی اولاد، آپ کے 3 صاحبزادے تھے، حسن، حسین اور جعفر، اور ایک صاحبزادی تھی عالیہ نام کی۔ آپ کا انتقال 254 ہجری کے آخری ایام میں ہوا۔ آپ کی قبر سرہ مرعانی میں ہے، اور آپ کی نسل سے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ائمہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شخصیات کا جو پہلو سامنے آ رہا ہے اس پر ہم خود بھی چلنے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو چلنے کی تلقین کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو امن و عافیت میں رکھے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔